دوستوں، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ ایک ماں اور بیٹے کی لاجواب محبت کا واقعہ ہے۔ آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک لڑکا بہت غریب تھا کیونکہ وہ ایک غریب بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ دو چھوٹی بہنیں بھی تھیں جن کی وہ شادی کر چکا تھا اور ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ گھر میں اتنی غربت ہے، پریشانی ہے اور میں ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، تو بڑا بھائی تمام گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غریب بوڑھی بیوہ ماں نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا۔ اب اس کا ایک ہی بیٹا بچا تھا کیونکہ دوسرا بیٹا تو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو اب وہ چھوٹا بیٹا ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ جس جگہ اس کا باپ نوکری کرتا تھا تو باپ کے انتقال کے بعد اسی جگہ اس بیٹے کو نوکری مل گئی۔ نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی اور وہ لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بچپن میں جب اس کی ماں اسے سلا رہی ہوتی تھی تو لوریاں سنا کر اسے سلاتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی کہ میرا یہ بیٹا مجھے حج کرائے گا، میرا بیٹا مجھے مکہ مدینہ لے کر جائے گا، میرا بیٹا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرائے گا، میرا بیٹا زندگی میں ایک بار تو مجھے اللہ کا گھر ضرور دکھائے گا۔ بیٹا بہت حساس تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میری ماں نے کتنے صبر اور شکر کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے اور میری ماں کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ تو کیا میں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نوکری نہ کروں؟ چاہے مجھے باس کی غلامی کرنی پڑ جائے، چاہے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنا پڑے، چاہے ٹفن باکس کھول کر ٹیبل پر لنچ لگانا پڑے، اور صرف یہی نہیں، باس کے جو گھر والے تھے ان کے لیے سبزی لانا ہو یا کچھ بھی کام ہو، ہر کام وہ بیٹا ہی کرتا تھا اور خوشی کے ساتھ کرتا تھا، کیونکہ ماں نے بچپن سے اسے یہ تربیت دی تھی، بیٹا کوئی بھی کام کرنا خلوص نیت کے ساتھ کرنا اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا۔ ایک بار جب وہ بیٹا مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو مولوی صاحب نے کہا، جو کوئی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، تو دنیا ہی میں اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ اپنی ماں کے لیے وہ پیسے بچا کر رکھتا کہ میں انشاءاللہ اپنی ماں کو ضرور حج کراؤں گا۔ دوستوں، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس نے جو زندگی میں سب سے بڑی قربانی دی تھی وہ یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو گیا، شادی کرنے کی اس کی عمر ہو گئی، تو اس نے شادی نہیں کی۔ اس لیے نہیں کہ اس کو خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کو اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ میری اتنی کم تنخواہ ہے جس میں بڑی مشکل سے اپنی ماں کو حج کروا سکتا ہوں۔ جب میں اپنی ماں کو حج کروا دوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے تھوڑے پیسے بچا لیتا اور حج کے فنڈ میں اپنی ماں کے لیے جمع کرا دیتا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب پیسے تو پورے ہو گئے، لیکن اب ایک نئی مشکل آ گئی کہ ماں کے ساتھ جانے کے لیے ایک محرم کی ضرورت تھی۔ یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ اتنے سالوں میں اس نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے تھے، اب محرم کے لیے یعنی خود کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاتا؟ اب وہ لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ سوچنے لگا کہ اتنے سالوں میں اتنی مشکلوں سے میں نے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، اب میں خود کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ بس یہی سوچ سوچ کر وہ گلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ کس سے مدد لوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اور امتحان لے لیا۔ اس کے ساتھ جو ایک ساتھی کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک بار چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور چھت سے وہ زمین پر آ گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بچہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ فوراً اس بچے کا آپریشن کرنا لازمی تھا۔ جس کا بیٹا گرا تھا اس کے پاس آپریشن کرانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اسی لڑکے کے پاس آیا، یعنی عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے آپریشن کی خاطر پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب عبداللہ کے سامنے ایک نیا امتحان تھا۔ ایک طرف ماں کے حج کے لیے پیسے تھے اور ایک طرف دوست کا بیٹا جو کہ زخمی حالت میں تھا۔ اگر اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا تو وہ بچہ مر جاتا۔ اس لڑکے نے الماری سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دیے اور سیدھا مسجد میں آ گیا
2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت سچی ہے، تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا ہوں، اتنی مشکلوں سے میں نے پیسے جمع بھی کیے، اے میرے پروردگار کیا کمی رہ گئی تھی میرے خلوص میں مجھے نہیں پتا، اے اللہ تو میری ماں کو صبر دے دے، اس کو حوصلہ دے دے، اگر میں اس کی زندگی میں اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکوں تو میری ماں کو حج کا ثواب ضرور ادا کرنا۔ سکون کی دولت اب اس کے دل میں آ چکی تھی، اس کو گہرا سکون مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا ضرور قبول کر لی، میری ماں کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ گھر آیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ دوسرے ہی دن اس کو خوشخبری ملی، اس کے آفس سے 2 لوگوں کو حج پر بھیجا جا رہا تھا۔ ایک نام تو عبداللہ کا آیا اور دوسرا نام اس کے اس دوست کا جس کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا۔ اب اس کا بچہ آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اپنے دوست کو دعائیں دے رہا تھا۔ اب جب ان دونوں کا نام آیا تو اسی دوست نے سوچا اب میرا وقت ہے، میں نیکی کروں گا۔ وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو جوان ہوں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ضرور حج کر لوں گا، آپ میرے اس پیارے اور مخلص دوست کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیجئے، کیونکہ اس کی ماں کی بہت سالوں سے خواہش ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ اس نے اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے عمر بھر پیسے جمع کیے تھے اور میرے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس نے وہ حج کے پیسے مجھے دے دیے، تو آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ میرے اس دوست کے ساتھ میری جگہ اس کی ماں کو حج پر بھیج دیجئے۔ اور یوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ ماں اور بیٹے دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستوں، کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر بھی عبداللہ اپنی ماں کی دن رات خدمت کرتا رہا۔ اپنی ماں کو اس نے حج کرایا۔ جب دونوں ماں بیٹے حج سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ باہر ملک سے ایک اور خاندان کے کچھ لوگ آئے تھے۔ عبداللہ کو اپنی ماں کی خدمت کرتا دیکھ کر وہ لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ عبداللہ کا نکاح کرا دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی۔ اور یوں کچھ مہینے میں عبداللہ کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی۔ اپنی سمجھداری سے اس نے ایک بہت بڑا بوٹیک کھول لیا اور یوں اس غریب لڑکے کی زندگی بدل گئی۔ دوستوں، آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی بھی۔ اسی کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ ماں باپ کی خدمت کا اللہ کیا صلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔